بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 5 سورہ نساء رکوع نمبر 18 یعنی پارہ نمبر 5 کی آخری رکوع کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 147 تک. اس سے پہلے تذکرہ چل رہا ہے منافقین کا. اس آیت کریمہ میں بھی منافقین سے متعلق بات آ رہی ہے کہ بلا شبہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں. وہ اس کے درمیان متردد رہتے ہیں، نہ وہ ادھر کو جاتے ہیں اور نہ ادھر کو. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، مت بناؤ کافروں کو دلی دوست مومنوں کو چھوڑ کر. کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل؟ بلا شبہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگز آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اور اصلاح کر لی اور اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمے گئے اور ان لوگوں نے اپنے دین کو خالص کر لیا اللہ کے لیے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو مومنین کے ساتھ ہیں اور اللہ ان کو مومنوں کو دے گا بڑا اجر. اللہ نہیں چاہتا یا اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان لاؤ. اور اللہ تعالیٰ شکر یعنی قدر داں اور جاننے والا ہے. سب سے پہلے یخادعون کا ورڈ ہے یہاں پہ، یہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا تھا. یخادعون خادع یخادع مخادعہ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، یعنی مخادعہ باب مفاعلہ سے ہے. اس کا مطلب جانبین سے کسی کام کے اندر مقابلہ کرنا، دونوں فریق مل کر کسی چیز میں مقابلہ کریں اس کو بولتے. جیسے قاتلہ مطلب ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، سامنے والا بھی اس سے قتال کر رہا ہے وہ بھی اس سے کر رہا ہے. تو باب مفاعلہ کے اندر خصوصیت ہی ہوتی ہے کہ وہ کام طرفین سے یعنی دونوں جانب سے پایا جاتا ہے. یہاں پر جو لفظ ہے ان المنافقین یخادعون، باب مفاعلہ کا استعمال ہوا ہے. گویا کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ترجمہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو علم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تو ان کے تمام احوال سے واقف ہے. اس لیے یہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہاں پہ خادعون کا ورڈ یوز ہوا ہے ثلاثی مجرد سے. اس کا مطلب اور وہ ان کو دھوکہ دے گا. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کو دھوکہ دے گا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا، یا اللہ تعالیٰ ان کو اس دھوکے کا بدلہ دے کر رہے گا. وہ دھوکہ کرتے کیا ہیں؟
منافقین اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے وہ مطمئن نہیں ہوتے مسلمانوں کے ساتھ، وہ دینی اعتبار سے کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں، ظاہری افعال اور اعمال کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے منافقین اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو گویا دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لہذا جس طریقے سے مسلمانوں کو پروٹیکشن حاصل ہے اور ان کو دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہمیں بھی وہ تمام چیزیں ملنی چاہیے۔ تو بلا شبہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ان کے اللہ جو ہے ان کو دھوکہ دے کر رہے گا، یعنی ان کے دھوکے کا بدلہ دے کر رہے گا۔ اب یہاں سے منافقین کی کچھ خصوصیات، کچھ کوالٹیز بتلائی جا رہی ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالى، بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر منافقین کی نماز سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق، کہ منافقین کی نماز سے بچو۔ منافقین کی نماز ہے کیا؟ حدیث پاک کے اندر اس کا ایکسپلینیشن کیا گیا ہے کہ جب فجر کی مثال کے طور پر فجر کی نماز کا وقت آخری وقت ہو گیا، طلوع شمس کے قریب ہو گیا، اب وہ بندہ روزانہ کا معمول بنا لیا ہے کہ طلوع شمس کے بالکل قریب اٹھتا ہے، جلدی جلدی نمازیں پڑھتا ہے، مرغے کی طرح ٹھونک مارتا ہے اور 2 سجدے کر کے اپنی نماز پوری کر لیتا ہے۔ ایسے ہی عصر کا وقت ہو گیا، کام کاج میں مشغول رہا اور عادت ہی بنا لی کہ یوں ہی سورج غروب ہونے کو ہوا اس سے پہلے آتا ہے، جلدی جلدی نمازیں پڑھ لیتا ہے۔ اس نماز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا گیا کہ اس طریقے کی نماز سے بچو۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے، من فاتته صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، اگر کسی شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے اہل خانہ، اس کا مال پورا چھین لیا گیا۔ یعنی اگر کوئی شخص کیونکہ عام طور پہ عصر کا ٹائم بزنس کا وقت ہوتا ہے یا کاروباری زندگی کا وقت ہوتا ہے، آفیشیل ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نماز عصر چھوڑ دیتا ہے تو ایسا معلوم ہے، ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس کے گھر والے سب ہلاک کر دیے گئے اور اس کا پوری پراپرٹی، مال و جائیداد چھین لیا گیا۔ یعنی جس طریقے سے آدمی کو تکلیف محسوس ہونا چاہیے کہ اگر اس کے اہل خانہ پورے کے پورے ہلاک کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اس کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا گیا، تو جو تکلیف اس کو ہوتی ہے اور جو کٹھنائیاں، جو پریشانی کو اس سے سامنا ہوتا ہے، نماز عصر کے فوت ہونے پر اسے ایسا ہی محسوس ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر کہا گیا ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پر بڑی شاق گزرتی ہے۔ اگر ان کو فجر کی اور عشاء کی نماز کی فضیلت معلوم ہو جائے جماعت کے ساتھ پڑھنے کو، تو وہ گھٹنوں کے بل آ کر جماعت میں شریک ہوں۔ تو ہم بھی اپنی نمازوں کا تجزیہ کریں، اور یہاں پر جو منافقین کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، ایسا سوچیں، تجزیہ کریں، ایویلویٹ کریں کہ کیا ہمارے اندر بھی ان آیتوں میں سے، ان منافقین کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی تو نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پہلی علامت منافقین کی یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاتے ہیں، شو آف۔ کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے مسلمان سمجھیں، تاکہ لوگ مجھے دیندار سمجھیں۔ اس وجہ سے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، اور جب لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتے، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ نماز صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تیسری علامت منافقین کی بیان کی گئی ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، یعنی ذکر اللہ کا کرتے ہیں بہت تھوڑا، نماز میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت تھوڑا۔ تو ہم بھی اپنا تجزیہ کریں کہ ہم دن بھر میں اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں۔ تھوڑا کرتے ہیں تو منافقین کی فہرست میں کہیں ہمارا شمار نہ ہو جائے، اسی اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ اسی وجہ سے پارہ نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی جو صفات بیان کی ہے، تو وہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے۔ ایک تو ذکر زبان سے ہوتا ہے، ذکر لسانی کہ اللہ اللہ یا اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک ہوتا ہے ذکر قلبی کہ ہر وقت اللہ کا استحضار رہے، جو کام بھی آدمی کرے اس کام کے اندر وہ سوچے کہ اس کام سے اللہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، اس کام کو میں کرنے جا رہا ہوں کہ یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے،
یہ بھی ذکر ہے، یہ ذکر قلبی ہے، استحضار ہمہ وقت اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو منافقین کی تیسری صفت بیان کی گئی کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان کی گئی مذبذبین بین ذالک، وہ متردد رہتے ہیں، شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں کہ آیا کافروں کی طرف جایا جائے یا مسلمانوں کی طرف۔ تو ہوتا نتیجہ کیا ہے؟ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کو رہتے ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ دینی اعتبار سے تو وہ کافروں کے ساتھ ہیں، اور مکمل طور پر وہ کافروں کے ساتھ بھی نہیں ہیں کیونکہ ظاہری اعمال مسلمانوں جیسے کرتے ہیں۔ تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ حدیث پاک میں اس کی مثال بیان کی گئی ہے، منافق کی، کافر کی اور ایک مومن کی مثال، کہ تین لوگ ہیں، گویا کہ ایک دریا پر گئے اور ایک بندہ وہ ہے جو دریا کے پاس ہی رک گیا، دریا کی طغیانی اور اس کی روانی کو دیکھ کر وہیں پر رک گیا۔ ایک وہ ہے جس نے دریا کو پار کر لیا۔ اب یہ تیسرا بندہ وہ ہے کہ دیکھتا ہے ایک تو رک گیا ایک چلا گیا، وہ بھی پانی میں چلا جاتا ہے۔ اب بیچ میں پہنچتا ہے تو سامنے ادھر والا بلا رہا ہے کہ آ نجات کی طرف، صحیح راستے سے آ، تو یہاں پر پہنچ جائے گا، منزل مقصود تک تو پہنچ جائے گا جس طریقے سے میں پہنچ گیا۔ اور ادھر والا جو دریا کے کنارے گیا، وہ اس نے پانی میں چھلانگ ہی نہیں لگائی، پانی میں گیا ہی نہیں، دریا کے پاس کھڑا ہے، وہ ادھر بلا رہا ہے ادھر آ جا تو نجات پا جائے گا ورنہ تو ڈوب جائے گا۔ تو منافق اسی پس و پیش میں رہتا ہے کہ ایک تیزی کے ساتھ پانی کا ریلا آتا ہے اور وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی مثال بیان کی گئی، منافقین کا یہ حال ہوتا ہے، نہ وہ دنیا کے لحاظ سے کامیاب ہو پاتے ہیں نہ آخرت کے لحاظ سے۔ تو وہ متردد رہتے ہیں، نہ ادھر کے ہوتے ہیں اور نہ ادھر کے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ سوال ہوگا کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے گا تو اس میں بندے کا کیا قصور ہے جب وہ گمراہ اللہ اس کو کر رہا ہے؟ اس کا ایک اصول ہے۔ سورہ صف پارہ نمبر 28 صفحہ نمبر 11 پر اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَزَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جو لوگ کجروی اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کے قلوب کو کج کر دیتا ہے، ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اول والا اللہ رب العزت کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جب کوئی بندہ گمراہ ہونا چاہتا ہے، غلط ٹریک کو چوز کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، تو اللہ نے ایک اصول بتلا دیا پارہ نمبر 5 سورہ نساء کے اندر، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر کو بندہ جانا چاہتا ہے ہم ادھر اسی کو پھیر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی صحیح راستے پر آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو غلط کی طرف نہیں، جو جس راستے پر جس ٹریک پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے کہ وہ اسی راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، پھر نتیجہ ہوتا ہے اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے پارہ نمبر 15 کے اندر سورہ کہف کے اندر کہا گیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس نے دونوں راستہ دکھا دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اسے دکھلا دیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں ہوگا کہ کافر شخص کو اگر اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے، نہیں، گمراہی کا راستہ اس نے خود منتخب کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی راستے پر چلا دیا۔ اگلی آیت میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، کافروں کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستی مت کرو۔ ظاہری طور پر اخلاق رواداری کا مظاہرہ ان کے ساتھ بھی کرنا ہے، دشمنی کے ساتھ مول نہیں لینا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے جیسے کہ انسان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن دلی دوستی اس کے ساتھ نہیں کرنی ہے جہاں پر شریعت کا نقصان ہونے لگے۔ اے ایمان والو، مت بناؤ کافروں کو دلی دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجلوا، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے یعنی مومن کو چھوڑ کر کافر سے دلی دوستی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے پاس اپنے لیے اپنے خلاف ایک دلیل بنا دی کہ ہاں میں نے شریعت کے خلاف کام کیا، میں نے غلط کام کیا، گویا کہ اللہ کے پاس ایک ایویڈنس اس نے پروف چھوڑ دیا کہ ہاں میں یقینی طور پر کافر سے دوستی کر کے اپنے خلاف خود ایک گواہ لے کر آیا ہوں۔ اگلی آیت نمبر 145 کے اندر کہا گیا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، جن میں سب سے پہلے طبقے پر جو سب سے اوپر والا طبقہ ہے اس کا نام جہیم ہے۔ اس کے اندر وہ مومنین جائیں گے جنہوں نے گناہ والی زندگی بسر کی ہوگی اور توبہ کیے بغیر وہ انتقال کر گئے ہوں گے، یا اسی طریقے سے وہ کافر بھی اس میں جائیں گے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی لیکن وہ اپنے کفر پر باقی رہے، جیسے مثال کے طور پر ابو طالب وغیرہ۔ تو جہنم کے سب سے اونچے طبقے میں عصاۃ مومنین، گنہگار مومنین ہوں گے، اور وہ کافر ہوں گے جنہوں نے اپنے کفر کے باوجود اسلام کی اور مسلمانوں کی ہمہ وقت مدد کی۔
دوسرے طبقے میں نصارہ ہوں گے، کرسچن لوگ، تیسرے طبقے میں یہودی ہوں گے، چوتھے طبقے میں آتش پرست ہوں گے، پانچویں میں صابئین ہوں گے، چھٹے میں کافرین ہوں گے یا مشرکین ہوں گے، اس کے بعد سب سے نچلے طبقے میں جہنم کے اندر منافقین ہوں گے۔ منافقین کو جہنم کے اندر جو ہے ڈالا جائے گا تو ایک صندوق ہوگی، آگ کی بنی ہوئی صندوق ہوگی، اس میں ان کو پیک کر دیا جائے گا، پھر جہنم کے نچلے حصے میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ بلا شبہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار ہرگز نہیں پائیں گے۔ لیکن اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے نفاق والا راستہ اختیار کیا لیکن ابھی اس کی زندگی میں اس کو یہ احساس ہوا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تو کیا نفاق سے کرنے کے بعد وہ توبہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا تذکرہ ہے الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں۔ اگر منافق بھی اپنے نفاق سے توبہ کر لیتا ہے اور صحیح طور پر اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، لیکن 4 کنڈیشن ہے۔ سب سے پہلی چیز الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تقریباً 14 یا 15 منافقین جو ہے رات میں جمع ہوئے اور انہوں نے اسلام و مسلمانوں کے خلاف خوب باتیں بیان کی، اللہ کے رسول کے خلاف، صحابہ کے خلاف۔ وہ یہ سوچ رہے تھے یہاں پہ کوئی سننے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں، اس طریقے سے وہ بات کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن حکیم کی آیت کے ذریعے متنبع کر دیا کہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف زہر افشانی کی ہے۔ پھر اس میں سے کچھ لوگوں نے جیسے کہ ابن حمیر وغیرہ، بعض لوگوں نے ان منافقین میں سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن بیشتر منافقین نے توبہ نہیں کی۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وہ اصلحوا اور اصلاح کر لیں، اپنے عمل کی اب اصلاح کر لیں کہ جو کام وہ کرتے تھے اس سے باز آ جائیں، واعتصموا باللہ اور اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، واخلصوا دینہم للہ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ سارا کام صرف اور صرف اللہ کو دکھلانے کے لیے ہوگا، اللہ کی رضا کے حصول یابی ہوگا، لوگوں کا دکھلانا مقصد نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے، یعنی گویا کہ ان کا حشر اب مومنین کے ساتھ ہوگا اور اللہ مومنوں کو بہترین اور بڑا اجر دے گا۔ آیت نمبر 147 پارہ نمبر 5 کے سب سے آخری آیت ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تم کو سزا دے کر کیا کرے گا۔ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے کہ اللہ تم کو ایذا پہنچا کر خوش ہوتا ہو۔ اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈالتا ہے یا اللہ تمہیں سزا دیتا ہے تو سزا دے کر اس کا کیا بنے گا؟ تم کو سزا دے کر یا جزا دے کر، سزا دے کر اللہ کو کوئی خوشی نہیں مل سکتی اور جزا دے کر اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تم کو سزا دے کر ایسا نہیں کہ جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا دشمن ہمیشہ مغلوب اور مقہور ہو، وہ چاہتا ہے کہ وہ تکلیف میں رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ، چاہے وہ کافر اور منافق ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سزا دے کر خوش نہیں ہوتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو سزا دے کر، اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ پھر بھی اگر تم کو سزا دے رہا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا، اس نے اعلان کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص کفر کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو سزا دے کر، ان شکرتم وآمنتم، 2 کنڈیشن، اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں سزا دے کر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں ایمان لانے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ شاکر اردو میں شاکر کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو کسی کا شکر ادا کرے۔ ظاہر بات ہے اللہ شکر ادا کرے گا کیسے بندے گا؟ اللہ نے ہی تو دیا ہے سب کچھ، تو اللہ کیوں شکر کرے گا؟ تو شاکر کا مطلب یہاں پر قدرداں، یعنی ہم اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے تو اللہ ہماری اس نعمتوں، اس کا شکر یعنی قدر کرے گا۔ جیسے انسان جو ہے اگر اسے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو سیم میٹر یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرداں ہے تمہارے اعمال کو قبول کرنے میں، ورنہ تمہارے اعمال اللہ کی نگاہ میں تو کچھ بھی وقعت نہیں رکھتے۔ فرشتے تو ہمہ وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم دنیا میں چھوٹے موٹے اعمال کر لیتے ہیں، وہ اتنی عظیم ہستی ہمارے اعمال کو قبول کر لے، تو یہی ہے مطلب قدر کی نگاہ سے دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ
قدرداں ہے، علیم ہے اور باخبر ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے کہ ہم جو ہے کس مقصد کے تحت اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں یا اللہ کو یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك السبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 6 کی رکوع نمبر 1 کی آیتیں پڑھی ہیں کیونکہ اسی سے متعلق ہے یہ۔ ابھی تک تذکرہ تھا منافقین کا، تو منافقین کیونکہ مسلمانوں کو اپنے اعمال کے ذریعے ایذا پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، تو جس کو ایذا پہنچی وہ مظلوم ہوا۔ اب یہ مظلوم شخص اپنے اوپر ہوئے ظلم کا کیا اظہار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ بری بات کا اظہار کیا جائے یا اس کو زور سے کہا جائے، مگر وہ جس پر ظلم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی جب منافقین کی طرف سے یا کسی بھی ظالم کی طرف سے کسی شخص پر ظلم ہو تو اس مظلوم شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی اور یہ پرمیشن دی ہے کہ وہ اپنے اوپر ہوئے ظلم کا اظہار کرے، یعنی عدالت میں جا کر اپنے لیے انصاف کا مطالبہ کرے، یا ایسے لوگوں سے بتلائے جو اس کے لیے حق کی بات یا اس کے حق میں بات کر سکتے ہیں، اس کو انصاف دلا سکتے ہیں، تو ان کے سامنے وہ شخص اپنے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے کہ میرے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ اچھا، ظالم ہوتا کون ہے؟ حدیث میں کہا گیا ہے وہ شخص ظالم ہوتا ہے جو ابتدا کرتا ہے، یعنی اگر کسی شخص آپ سے آ کر کسی نے کہا کہ فلاں بندے نے میرے کو مارا، اب ہم فیصلہ فوری طور پر نہیں کر سکتے کہ یہی مظلوم ہے۔ حدیث میں کیا کہا گیا؟ جو ابتدا کرتا ہے وہی وہی ظالم ہوتا ہے۔ تو ابھی شخص نے آ کر کہا کہ میرے کو فلاں نے مارا، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کے بعد اس سے بات دونوں سے سنیں گے تب پتہ چلے گی بات کہ حقیقت میں ظالم کون ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اس کو گالی دیا ہو، پھر اس نے اس کو مارا ہو، تو ظالم یہاں پر یہی ہوگا۔ ہاں، یہاں تک کہ مظلوم جو ہے تعدی کرے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ مظلوم کو یہ اجازت ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ لے لے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے، یہ اہل ہمت کا کام ہے۔ پہلا اہل ضعفا کا کام ہے، کمزور لوگوں کا، کہ وہ بدلہ لے لے، یعنی ایمان کے لحاظ سے وہ کمزور لوگ ہیں جو بدلہ لے لیتے ہیں۔ نمبر 2 پر اہل ہمت کا کام ہے کہ وہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ نمبر 3 سب سے اعلیٰ درجے کے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو معاف ہی نہیں، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ان پر احسان کرے۔ یہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کی بات ہے، یعنی مظلوم شخص اپنے ظالم کو تو معاف ہی کر دے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر مزید احسان کا معاملہ کرے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہے۔ اب بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص ظلم کیا گیا کسی پر، مظلوم ہے، تو وہ اپنے اوپر ظلم جو ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس کا حدیث میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے گا کتنا؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، پارہ نمبر 14 صفحہ نمبر 20 سورہ نحل کی بالکل آخری صفحہ ہے۔ اور اگر تم سزا دو، فعاقبوا، تو اتنی ہی سزا دو جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کو 3 تھپڑ رسید کیے اور مظلوم شخص نے اس کو 4 تھپڑ رسید کیے، تو گرچہ ابتدا ظالم وہ تھا، لیکن اس مظلوم نے زیادتی کر کے اب خود یہ مظلوم نہیں رہا، اب یہ ظالم بن گیا۔ اصل تو ظالم وہ ہوتا ہے جو ابتدا کرتا ہے، لیکن اگر مظلوم اتنا ہی بدلہ لے لے تو معاملہ ختم، کلیئر۔ لیکن مظلوم شخص 3 کے بجائے 4 مارتا ہے، یعنی زیادتی کرتا ہے، تو اب یہ مظلوم نہیں رہا، یہ خود ظالم ہو گیا۔ ان تبدو خیرا او تخفو، اگر تم ظاہر کرو بھلائی کو یا تم اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی کو تم معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تم پر ظلم کیا گیا، تم نے معاف کر دیا، تو یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ اب آگے جو ہے یہود و نصارہ کا تذکرہ آ رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں،
دیکھیے انکار کرنے والے دنیا میں اللہ کا بہت کم لوگ ملیں گے، جن کو دہریہ کہتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ورنہ تمام لوگ اللہ کو مانتے ہیں، گرچہ جیسے ماننا چاہیے وہ نہیں مانتے۔ کوئی اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کر دے رہا ہے، کوئی کچھ کر دے رہا ہے، لیکن اللہ کو ایک حد تک مانتے ہیں۔ چنانچہ آپ یہود و نصارہ سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ۔ تم کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ۔ ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو قرآن تو کہتا ہے ان الذین یکفرون باللہ، وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ انکار کا یہاں پر مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کا انکار کرے جیسے دہریہ لوگ کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے تو بھی وہ کافر ہی گردانا جائے گا۔ قرآن کی نظر میں وہ بھی کافر ہے۔ ایک تو اللہ کو سرے سے نہ مانے، یا نمبر 2 پر اللہ کے احکام کا انکار کر دے، وہ لوگ بھی کافروں کی فہرست میں آئیں گے۔ یا یہ کہ اللہ کے بعض حکموں کو مانے اور بعض حکموں کو نہ مانے، یہ بھی کفر کی فہرست میں آئے گا۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ڈفرینشیٹ کریں، تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ بنا لیں۔ یہ آیت کریمہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس معنی کر کے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور سنت کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ اسی سے گویا کہ ایک راستہ نکالتے ہیں، یعنی جس کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں۔ ان کا یہ فلسفہ ہے کہ یہ نبی کا نام لگا کر، جیسے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہے، دین عیسیٰ، دین موسیٰ، دین محمد، تو یہ جو نبی کی طرف ہم دین کو منسوب کرتے ہیں، اس کی وجہ سے خرابی لازم آتی ہے۔ ورنہ دین تو حقیقت میں صرف اللہ کا ہے، سب لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لہذا دین الہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ 20ویں صدی کے اندر ایک فتنہ اٹھا تھا، جب گاندھی جی نے جو ہے شروع کیا تھا کہ اس میں تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگوں کی کتابیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، گرنتھ بھی پڑھی جا رہی ہے، گرو گرنتھ سے، اور اسی طریقے سے غیر مسلموں کی کتابیں پڑھی جا رہی ہے۔ اور وہ کہتے تھے مسجد مندر ہکڑو نور، یعنی مسجد میں بھی ایک نور ہے، مندر میں بھی نور ہے، جس کو جہاں چاہنا چاہے جائے۔ یہ جو بیچ میں کسی نبی کا نام لا دیتے ہیں تو پھر اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ دین محمد کے ماننے والے ہیں، یہ دین عیسیٰ، یہ دین موسیٰ، اللہ کا دین کے ماننے والے تو سارے لوگ ہو جائیں گے۔ یہ ایک فتنہ اٹھا تھا 20ویں صدی میں۔ اس سے پہلے اکبر کے زمانے میں بھی دین الہی، اس نے بھی ایک دین الہی شروع کیا تھا، وہی وہاں پر بھی فلسفہ اس کا یہی تھا کہ دین محمد 1000 سال تک تھا، وہ مکمل ہو گیا، اب جو ہے ایک نیا دین شروع ہو رہا ہے دین الہی کے نام سے۔ تو جو منکرین حدیث ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ وہ صرف اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اور آپ کی احادیث کا اور سنت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص تفریق کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، یعنی اللہ کو مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا، یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتا ہے، یعنی بعض پر ایمان لایا بعض پر نہیں۔ جیسے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک ولد الزنا کہتے ہیں۔ نبی تو ماننے کی بات دور، وہ تو حلال اولاد بھی ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ کرسچن لوگ، عیسائی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو پر مانتے ہیں لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہی ہیں۔ مسلمان کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے، گرچہ ان کا نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ قرآن کریم میں تقریباً 20 سے لے کر 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو ہمیں چاہے نام معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو، ہمیں تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک نبی پر بھی ایمان نہیں رکھتا تو گویا کہ وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا جو چین ہے، سرکل ہے، اس میں سے اگر کسی ایک کی بھی نفی کی، کسی ایک کو بھی نہیں مانا تو گویا کہ اس نے پورے سرکل کو نہیں مانا۔ تو اللہ کو ماننا تبھی معتبر ہوگا جبکہ اللہ کو بھی مانے، اس کے انبیاء کو بھی مانے اور اس کے احکامات کو بھی مانے۔ تو بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ اور انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں کا مطلب یہ کہ اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے، یا یہ کہ اللہ کو مانے لیکن اس کے رسولوں کے درمیان بعض کو مانے بعض کو نہ مانے، اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یعنی بعض انبیاء کو مانتے ہیں بعض انبیاء کو نہیں مانتے۔ دوسرا مطلب یہ کہ اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہیں اور بعض احکام کو نہیں مانتے،
جو احکام ان کی صرف کیا بولتے ہیں نفس کے مطابق ہوتا ہے، نفس کی خواہش کے مطابق، اس کو مانتے ہیں، جو احکام ان کے نفس کے خلاف ہوتا ہے اس کو نہیں مانتے، یہ بھی مطلب ہے۔ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ بنا لیں، اس کے درمیان یعنی بعض کو مانیں بعض کو نہ مانیں، یہ ایک راستہ اپنا بنا لیں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے درمیان ڈیفرینسیشن، اور ڈیفرینسیشن کا مطلب تفریق کرنا، بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا، یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ دیکھیے تفریق کا یہاں پر دو مطلب ہے، ایک تو کہ بعض انبیاء کو ماننا بعض کو نہ ماننا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ انبیاء کے درجات کے اندر تفاوت ہے، فرق ہے، انبیاء کی اسٹیٹس میں فرق ہے، انبیاء کے لیول میں فرق ہے، ڈگری میں فرق ہے، ہاں اس کو ماننا ہے۔ قرآن نے کہا ہے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور دیا ہے۔ پارہ نمبر 3 کی سب سے پہلی آیت تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، رسولوں کی فہرست ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام انبیاء کرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، اس کے بعد حضرت ابراہیم، اس کے بعد حضرت موسیٰ، وہ ترتیب ہے باقاعدہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کے درجات میں تو فرق ہے، لیکن سرے سے انبیاء کو نبی نہ ماننا، انبیاء کو انبیاء نہ ماننا، یہ تو کفر کی فہرست میں شامل رہے گا۔ انبیاء کو ماننا ہے، انبیاء کے جو درجات ہیں وہ قرآن حدیث سے ثابت ہیں، اس کو بھی ماننا ہے، اپنے سے نہیں کہنا ہے کہ ہاں یہ نبی ان سے بہتر ہے۔ جو طریقہ کار نبی نے بتلایا ہے، قرآن نے بتلایا، اسی کے مطابق کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تفضیل انبیاء کے درمیان جائز ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کھلے کافر ہیں، یعنی جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں کہ انبیاء کے درمیان ڈیفرینشیٹ اور تفریق کرتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پہ اہل ایمان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، یعنی تمام لوگوں کو وہ رسول اور نبی مانتے ہیں، تو اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو ان کا اجر دے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ میں